علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم والے ہو، سیدنا حود علیہ السلام دا جواب سنو۔ کہنے لگے میری قوم والے ہو، میں پاگل نہیں، میں پاگل نہیں، میں اللہ دا رسول ہاں، رب العالمین دا میں رسول ہاں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا ناصح امین۔ حضرت حود علیہ السلام کہنے لگے میری قوم والوں، غور کرنا قرآن پاک تھی آیات دا ترجمے۔ حضرت حود علیہ السلام بولے، کہنے لگے میری قوم والے ہو، جیڑی رب نے میری ڈیوٹی لائی ہے میں تواڈے دا پیغام پہنچا رہا ہاں۔ فرمایا او بلغکم رسالات ربی، میرے رب نے جو میرے ذمہ لایا ہے میں او تواڈے تک پوری امانت دار۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج میں انشاءاللہ العزیز حسب روایات جس طرح کے انبیاء علیہ السلام دے حالات بیان کر رہا ہاں۔ سیدنا حضرت حود علیہ السلام اور سیدنا حضرت صالح علیہ السلام دے حوالے نال میں انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا۔ سیدنا حود علیہ السلام دا تعلق جو ہے او قبیلہ عاد نال ہے، چونکہ قرآن پاک پڑھو، عاد اور سمود کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قبیلہ عاد دی طرف اللہ نے سیدنا حود علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا، اور قبیلہ سمود دی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام نو نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ چونکہ عاد نامی ایک شخص ہے جو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ہے۔
یہ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے کہ عاد بن ارم بن عوس بن سام بن نوح، یعنی نوح علیہ السلام دا ایک بیٹا سی جہدا نام سی سام، اور سام دا ایک بیٹا سی عوس، اور عوس دا ایک بیٹا سی ارم، اور پھر ارم دا بیٹا سی عاد۔ یہ تو وہ قبیلہ عاد مشہور ہو گیا، چونکہ کسی نہ کسی نہ کسی چیز دی وجہ اور تسمیہ ہوندی۔ تو خیر قبیلہ عاد جو ہے یہ عربی قبیلہ ہے، عرب دا قبیلہ ہے، اور یہ قبیلے دے لوگ بڑے بڑے لمبے، بڑے بڑے قد آور، قوی اجسام والے، اور انہاں دے قد بڑے بڑے لمبے سن، بڑے بڑے مضبوط لوگ سن۔ قرآن پاک نے ایک مقام تے فرمایا کہ اس طرح دی مضبوط قوم اللہ نے عاد اور سمود جیسیاں قوماں اللہ نے پیدا کیتیاں ہی نہیں، اتنیاں مضبوط اور لمبے لمبے قد اور قوی اجسام والے لوگ۔ اور جڑے سن قوم عاد دے لوگ اتنے مضبوط سن کہ انہاں نے پہاڑ تراش تراش کے اپنے گھر بنائے ہوئے، محلات بنائے ہوئے، اور جتنے ایک کاریگر سن انہاں دی مثال کوئی بھی نہیں۔ آج تک اللہ نے اس طرح دی کائنات چ مخلوق تے امت پیدا ہی کوئی نہیں کی تھی کہ بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے عالی شان قسم دے ڈیزائن محلات جو قوم عاد نے پہاڑ تراش تراش کے بنائے ہوئے سن۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہوں جڑیاں زمیناں دتیاں سن نا، وہ زمیناں بڑیاں سرسبز، بڑیاں شاداب، باغات، پھل پھول، اور اللہ نے انہاں قوماں نو عاد اور سمود نو ہر نعمت نال نوازیا سی۔ مگر وہ انسان کتنا بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ اتنیاں نعمتاں دے نال نوازے، طرح طرح دیاں عطا عنایات اودے تے کرے، تے پھر آ کے وہ انسان اللہ نہ شرک کرے۔ مل کے بولو اللہ نو ایسا بندہ پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال انہاں قوماں نے اتنیاں عنایات اللہ نے نعمتاں دے نال نوازے، آخر اے قوم جڑی ہے نا ایک اللہ نو چھڈ کے در در دے جا کے پجاری بن گئے، بتاں دے پجاری بن گئے، بتاں نو اپنا حاجت روا کہن لگ گئے، بتاں نو اپنا مشکل کشا کہن لگ گئے، بتاں نو اپنا مختار کل کہن لگ پے، اور بتاں دے کولوں ساریاں جناب اپنیاں ضروریات پوریاں کروان لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم نو تباہ و برباد کیتا ہے۔ یہ سی تھوڑا جا تعارف حضرت حود علیہ السلام دی قوم دا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام دی جڑی قوم ہے نا وہ ہے قوم سمود، اور یہ قوم سمود جڑا سمود نامی بندہ سی نا، سمود یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام دی آل اولاد دے وچوں ہے۔ اس بندے دے نام تے پھر ایک قبیلہ سمود جڑا ہے مشہور ہو گیا، اور یہ بھی بڑے بڑے قوی اجسام والے اور بڑا مضبوط قسم دا قبیلہ، اور یہ بھی پہاڑ تراش تراش کے اپنے گھر بناندے، محلات بناندے۔ بالآخر اللہ نے اتنی عنایات، اتنیاں نعمتاں کر کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال انہاں ظالماں نے پھر شرک شروع کر دیتا۔ اور یاد رکھو انسان کیسا بد نصیب ہے کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوبصورت بنائے۔ ویکھو نا اج کتنا خوبصورت، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمہ اٹھا کے بنایا ہے۔ اس بات وال غور کیجئے کہ اللہ نے انسان نو پیدا کرن تو پہلے 4 قسمہ اٹھائیاں، اور آپ فرمایا خلقت بیدیہ کہ میں انسان نو آپ بنایا،
اللہ نے آسمان بنائے کن کہہ کے، زمیناں بنائیاں کن کہہ کے، پہاڑ بنائے کن کہہ کے، نلیاں نالے پیدا فرمائے، دریا اور سمندر پیدا فرمائے، اور زمین اور طرح طرح دیا نعمتاں اور طرح طرح دی مخلوقات، یعنی انسان تو علاوہ اللہ نے جتنی کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اللہ نے لفظ کن کہہ کے بنایا ہے۔ جدو انسان دی واری آئی، میری واری آئی، تہاڈی واری آئی، اللہ پاک نے کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ فرمایا خلقت بیدیہ۔ اللہ نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال پہلے گارا گنیا، مٹی نو گن کے پھر اللہ نے اپنے بابرکت ہتھاں دے نال انسان نو بنایا ہے اور انسان نو خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے۔ پھر ویکھو انسان دی اپنی جڑا وجود تے اور اپنی تخلیق تے انسان غور کرے۔ جڑا آج کہندا ہے کہ اللہ میری سندا نہیں، جڑا آج انسان کہندا ہے اللہ مینوں دیندا نہیں، لہذا جہدا آج عقیدہ بن گئے کہ میری اللہ سندا نہیں، او دی اللہ موڑدا نہیں، ذرا اپنی تخلیق تے اپنی پیدائش تے غور کرے۔ جیڑا انسان اپنی پیدائش تے غور کرے او کدی اللہ دے نال شرک نہیں کر سکدا۔ جس طرح کہ ویکھو نا، ایک پانی دے حقیر جے قطرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دا خون بڑھایا، ایک جمعہ ہویا خون بنیا، اس پانی دے قطرے تو ایک جناب گوشت دا لوتھڑا بنیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیاں پیدا کیتیاں، پھر اللہ نے انہاں اتے جناب ماس پیدا کیتا، ماس لگایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو عزا دیتے۔ پھر ماں دے پیٹ اندر کوئی کاریگر ہے بتلاؤ کائنات اندر کہ جیڑا ماں دے پیٹ اندر سارے معاملات کردہ ہوئے، یا پوری کائنات اندر اتنے کاریگر موجود نے؟ کوئی ہے جڑا لوہے دے اتے بت بنا سکدا ہوئے، پتھر تو بت بنا سکدے اور تانبے تو بت بنائے جا سکتے نے؟ کون ہے کائنات اندر ایسا انسان کہ جڑا ایک پانی دے قطرے تو اتنا خوبصورت انسان بنائے؟ کوئی ساری کائنات دے کاریگر کٹھے کر لو، کوئی ایسا کاریگر نہیں ہے کہ جیڑا ایک پانی دے قطرے تو اتنا خوبصورت انسان بنا دے۔ میں توانوں سوال کرنا ہے، تسی میں بول کے جواب دینا ہے۔ ایک پانی دے حقیر جے قطرے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا خوبصورت انسان بنان والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ پھر ماں دے پیٹ اندر اللہ نے 9 ماہ او دی حفاظت فرمائی ہے۔ کیڑا کائنات اندر ایسا ہے کہ جیڑا اس بند کمرے دے اندر ماں دے پیٹ اندر تینوں 9 مہینے روزی دیندہ رہے ہے، تینوں 9 مہینے سا دیتے؟ کون کائنات اندر ایسا انسان، کون کائنات اندر ایسی ہستی ہے کہ جو ماں دے پیٹ اندر تیریاں حفاظتہ کر دی رہی؟ تینوں اللہ نے خوراک بھی پہنچائی ہے، ماں دے پیٹ اندر تیریاں اللہ نے حفاظتہ بھی کیتیاں نے۔ پھر تو دنیا تے آیا 9 مہینے تو بعد، پھر تو روندہ سی، ماں دی چھاتی چو اللہ نے تیرے واسطے دودھ پیدا کر دیتا، تو دودھ پی پی کے گزارا کردہ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے تینوں جوانی دیتی، اور بدبختہ اتنیاں نعمتاں اور اتنیاں قدرتاں دے بعد، اتنی اللہ دی عنایات تو بعد کہ آج تو دنیا تے آ کے جدو 15 20 22 25 سال دا ہو گئے ہیں تو ہون کہنے کہ رب میری سندا نہیں۔ جدو ماں دے پیٹ اندر سی ادو تیریاں رب سندا رہے ہے، تو ہون ماں دے پیٹ چو باہر آ گئے اور 20 22 25 سال دا نوجوان ہو کے ہون تو اللہ تے گلے کرے، اللہ تے شکوے کرے کہ اللہ میری سندا نہیں۔ ماں دے پیٹ اندر کون سی جڑیاں تیریاں سندا رہے ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عنایات کرن تو بعد، ساریاں نعمتاں دین تو بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام تے کہنا پہ گیا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اے انسان تو میری قدر نہیں کیتی جی میں قدر کرن دا حق بندا سی۔ تینوں انسان میں بنایا، ہاتھ تینوں میں دیتے، پاؤں تینوں میں دیتے، چیز چبان واسطے دند تینوں میں دیتے، سن واسطے کان تینوں میں دیتے، ویکھن واسطے اکھاں تینوں میں دیتیاں، اور جناب سوچن واسطے دماغ تینوں میں
میں دیتے، اس ساریاں نعمتاں اور بولن واسطے زبان تینوں میں دیتی ہے، اس ساریاں نعمتاں ساری عنایات میں تیرتے کیتیاں نے، تے ہون جے تو میرے تے گلا کریں کہ رب میری نہیں سندا، رب مینوں نہیں دیندا، رب میرا خیال نہیں کردا، تے سارے مل کے بولو اے تو وڈا بد نصیب کائنات وچ ہو سکدا کوئی نہیں ہو سکدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو جائیے سارا قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو کوئی اتنا گناہ زیادہ برا نہیں لگدا جتنا اللہ نو شرک جیسا گناہ برا لگ دے کہ انسان تینوں میں بنائے تے ہون تو منہ چک کے کہہ دے کہ رب مینوں دیندا نہیں تے رب میری سندا نہیں۔ لہذا قوم عاد اللہ نے ساریاں نعمتاں نال نوازیا، انہوں نے آ کے شرک کرنا شروع کر دیتا۔ قوم سمود نے اللہ تے گلے کیتے کہ اللہ ساڑی سندا نہیں، لہذا بتاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے، سیدنا حضرت حود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام دی قوم دے حالات میں آج انشاءاللہ مختصر جے وقت اندر بیان کروں گا، اور دعا میں کرن لگے ہیں آمین تسی کہہ دینی ہے میرے اللہ سانو سارے انو اپنے ہی دردہ منگتا رکھی، اللہ زندہ رکھی، اسلام تے رکھی، موت دمی تے ایمان قرآن تے نصیب فرمات۔ قرآن پاک نے نا قوم عاد دا ذکر کیتا ہے، یعنی سورہ حود دے اندر حضرت حود علیہ السلام دی قوم دا اللہ نے ذکر فرمایا، تے پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، فرمایا کہ انہوں نے پائی حود نو اسی قوم عاد دی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام آئے تھے اپنی قوم نو کی کہہ رہے ہیں، فرمایا قال یا قوم عبدوا اللہ، اے میری قوم انہاں بتاں دی پوجا نہ کرو، ایک اللہ دی پوجا کرو جڑا ساری کائنات دا مالک ہے۔ فرمایا عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ حضرت حود علیہ السلام کہنے لگے اللہ دی پوجا کرو، اللہ دی عبادت کرو، کی ہو گیا تسی اللہ نو چھڑ کے در در تے جا کے دور دور کروا رہے ہو، انہاں بتاں نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا بنا لیا ہے، جی میں آج دے مسلمان نے قبر والیاں نو حاجت روا مشکل کشا بنا لیا ہے۔ لوگو اج سارے دربار بند نے، تالے لا دیتے رب نے، اللہ اپنا آپ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنا خان تے قادر قدیر ہے، جیڑا کہندا ہے قبر والا میرے مشکل حل کردا ہے، قبر والا مینوں اولاد دیندا ہے، جیڑا کہندا ہے قبر والا مینوں بیٹا دیندا ہے، قبر والا مینوں بیٹی دیندا ہے، جیڑا کہندا ہے کہ قبر والا میرا مختار کل ہے، قبر والا میریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے۔ لوگو اے کرونے دے ایام اندر پچھلے سال بھی اللہ پاک نے تالے لگوا دیتے، ہن بھی اللہ نے سارے دربار بند کروا دیتے نے۔ اللہ سارے دربار بند کروا کے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات دا حاجت روا بھی میں ہاں تے مشکل کشا بھی میں ہاں، ساری کائنات دا نظام چلان والا بھی میں ہاں۔ جے ہون بھی کسے نو سمجھ نہ لگے ہدایت دی دعا ہی کر سکنے ہاں۔ حضرت حود علیہ السلام علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے نہ دو پہلے بھی اللہ نے بہت سارے انبیاء دے واقعات بیان فرمائے نے جو میں ترتیب نال بیان کردہ رہا ہاں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جتنے بھی نبیان دے میں واقعات بیان کیتے نے، سارے انبیاء اپنی اپنی قومانوں کہندے رہنے، فرمایا عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خدا واسطے اس آیت اتے غور کیجئے۔ حضرت حود علیہ السلام سے میں سارے انبیاء چل دیاں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام دی دعوت ہے ایک اللہ دی پوجا کرو، ایک اللہ دی عبادت کرو، در در تے جا کے دور دور نہ کرواؤ، جا کے کھے نہ کھاؤ، ایک اللہ نو اپنا حاجت روا منو۔ حضرت نبی علیہ السلام بھی فرمان دے رہے ہیں جے انبیاء اللہ نو پکار دے رہے، صحابہ اللہ نو پکار دے رہے، اللہ دے ولی ایک اللہ نو پکار دے رہے ہیں، جے اونا دیاں ساریاں ضرورتاں اللہ پوریاں کردہ رہے ہیں۔ میں تمہانو محبت نہ سوال کرنا چاہنا، کیا ساڑیاں اللہ ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکتا؟ اللہ آج بھی ساڑیاں ضرورتاں پوریاں کر سکتا ہے۔ آئیے سیدنا حود علیہ السلام فرما دینے افلا تتقون، اے میری قوم والے اللہ کو کیوں نہیں ڈر دے، اللہ کو کیوں نہیں ڈر دے۔ آؤ حضرت حود علیہ السلام دے جواب اندر قوم کی کہہ رہی ہے، کہنے لگی قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت حود علیہ السلام دی قوم کہنے لگی، غور کرے آجے غور کرے آجے، حضرت حود علیہ السلام دی جواب اندر قوم کی کہنے لگی ہے، قوم دے متکبر سردار بولے، قوم دے متکبر سردار بولے، کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، اے حود اسی نعوذ باللہ تینوں پاگل سمجھنے ہیں، اے حود اسی تینوں پاگل سمجھنے ہیں، نعوذ باللہ۔ انبیاء کرام نو بڑے بڑے تانے مینے سننے پینے، لوگو جے انبیاء نو پاگل کیا گیا ہے، اگر سانو کوئی بندہ پاگل کہہ لے تے غصہ نہ کریا کر، جے انبیاء نو مجنون کیا گیا ہے تے تو کدی غصہ نہ کر، جے تینوں کوئی مجنون کہہ دے، جے انبیاء کرام نو گالیاں دتیاں گئیاں نے، جے تینوں کو گالی دوے تے غصہ نہ کریا کر۔ لوگو تبلیغ دے میدان اندر جاؤ، اپنے اسلاف دیاں ساریاں ہسٹریاں پڑھ کے دیکھ لو، اللہ جاندہ ساڑھے اسلاف نے گالاں بھی کھا دیاں نے، ساڑھے اسلاف نے گالاں بھی کھا دیاں، تانے مینے بھی سنے نے، سارے معاملات سنے نے، مگر انہوں نے اخلاص دینا رب دی توحید نو بیان کیتا ہے، انہوں دے نام آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہن گے۔ حضرت حود علیہ السلام نو کہنے لگے اے حود اسی توانو نعوذ باللہ پاگل سمجھنے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہنے لگے حود تسی پاگل ہو، تسی جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، یعنی اللہ دے نبیاں نو جھوٹا کیا جا رہا ہے، پاگل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں چل دیاں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نعوذ باللہ جھوٹا کیا گیا، مجنون کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نو بھی پاگل کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام دے ہوتے بھی طرح طرح دے الزام لگائے گئے نے۔ آؤ لوگوں سلسلہ چلدا رہنا ہے قیامت تک، اسی بھی اللہ دی مہربانی نال جتنے بھی جناب سلف صالحین، جتنے بھی موحدین نے اور مستند علماء جتنے بھی توحید بیان کردے رہن گے، انہاں نوں تانے سننے پیندے رہن گے۔ آؤ حضرت حود علیہ السلام نے کی فرمایا، فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم والیو سیدنا حود علیہ السلام دا جواب سنو، کہنے لگے میری قوم والیو میں پاگل نہیں، میں اللہ دا رسول ہاں، رب العالمین دا میں رسول ہاں، ابلغکم رسالات ربی وانا ناصح امین۔ حضرت حود علیہ السلام کہنے لگے میری قوم والو غور کرنا، قرآن پاک دی آیات دا ترجمہ۔ حضرت حود علیہ السلام بولے، کہنے لگے میری قوم والے ہو، جیڑی رب نے میری ڈیوٹی لائی ہے میں تواڈے دا پیغام پہنچا رہا ہاں۔ فرمایا او بلغکم رسالات ربی، میرے رب نے جو میرے ذمہ لایا ہے میں او تواڈے تک پوری امانت داری دے نال پہنچا رہا ہاں۔ سارے ذرا ایمان تے غیرت نال بولے آجے، انبیاء اپنے کام اندر خیانت کر دے،
نہیں کر دے۔ حضرت حود علیہ السلام بولے، کہنے لگے میری قوم والیو میں توڑا خیر خام اور رب نے جو میری ڈیوٹی لائی ہے توڑے تک میں پہنچا رہا ہوں۔ حضرت حود علیہ السلام گلاں کر دے نا اپنی قوم لو کہنے لگے اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کہنے لگے کیا تسی تعجب کر دے ہو کہ میں ایک انسان رب نے ساڑھے ورگے انسان دی ڈیوٹی لا دیتی ہے۔ حضرت حود علیہ السلام کی فرماندے نے کہ تسی اس بات تعجب کر دے ہو کہ اللہ نے ایک انسان دی ڈیوٹی لا دیتی ہے۔ ہاں میں ایک انسان، سارے بولو انبیاء انسان نے، بشر نے، نوری، سارے بولو نوری نہیں، انسان نے سارے انبیاء، بشر نے۔ حضرت حود علیہ السلام بولے، کہنے لگے ہاں تسی اس بات تعجب کر دیو جویں دے اسیوں جدی حضرت حود علیہ السلام نے ہاں اللہ نے مینوں اپنا نبی بنایا، میں تھانوں ڈرا رہا ہاں، اللہ دیاں نعمتاں نوں یاد کرو، اللہ دی جڑی عنایات نے انہاں عنایات تے غور کیجئے۔ اللہ نے جڑے تواڈے دے فضل کیتے نے، کتنے کتنے لمبے قد تانوں عطا فرمائے، کتنے کتنے بغات اللہ نے تانوں نعمتاں پھل پھول عطا فرمائے نے، اللہ دیاں ساریاں نعمتاں یاد کرو۔ حضرت حود علیہ السلام فرماندے نے فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہنے لگے میری قوم والو آؤ اللہ دیاں نعمتیں یاد کرو، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ حضرت حود علیہ السلام چل دیں اپنی قوم نو کہہ رہے ہیں اے میری قوم والو سن لو، نوح علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے تباہ و برباد کیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تو بعد اللہ نے توانو انہاں دا خلیفہ بنایا، نائب بنایا ہے، توانو اللہ نے دنیا اندر بے جناب اسلام پھیلا دیتا ہے، توانو طاقتاں عطا فرمائیاں نے۔ حضرت حود علیہ السلام نے توحید دے دلائل بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، تے قوم کہنے لگے قالو اجئتنا، اے گل غور نہ سننا، حضرت حود علیہ السلام نے قوم کی کہہ رہی ہے، کہنے لگی قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدونا ان کنت من الصادقین۔ قوم کہنے لگی آؤ پیارے حود سن لو، اے حود سن لو، ساڑی گل بھی سن لو، ساڑیاں اپنی ہی سنائی جاندے ہو، ساڑی گل بھی سن لو۔ کہنے لگی قوم کہنے لگی اے حود کیا تو ساڑے کول اس واسطے آئے ہیں اسی ایک اللہ دی پوجا کریے، ساڑا دماغ کم کردہ؟ اے حود اے گل کیڑی ایک رب دی مان لو، ایک رب دی پوجا کر لو، اسی نہیں ماندے ایک رب نو۔ اے حود تسی کہندے ہو کہ اسی ایک اللہ دی پوجا کریے تے اونا بتاں نو چھڑ دئیے جنہ دی پوجا ساڑے باپ دادا کر دے رہنے۔ آج بھی کسی نو سمجھا کے وے لو اے یگوں جواب آندہ ہے ساڑے پیو دادے کم کر دے رہے، ساڑا دادا پاگل سی، ساڑا ابا پاگل سی، ساڑا پردادا پاگل سی، ساڑے دے جدی پشتی کام ہوندے رہنے۔ حضرت حود علیہ السلام نے قوم کی کہہ رہی ہے اسی نہیں ایک اللہ دی پوجا کر سکتے، اسی ایک اللہ دی پوجا نہیں کر سکتے۔ وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کہ اسی اونا الہواں نو چھڑ دئیے جنہ الہواں نو ساڑے باپ دادا پوج دے رہنے۔ حضرت حود علیہ السلام اگے سینہ چوڑا کر کے کی آندے نے، کہنے لگے فَاتِنَا بِمَا تَعِدُونَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ لیا کتھے تیرا عذاب کہ اپنے رب نو ساڑھے تے عذاب نازل کر دے۔ یہی گل حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے بھی یہ بات کہی سی، اے نوح جے سچے ہو تو لیاؤ اپنے رب نو کو عذاب بھیجے۔ یہی حضرت یونس علیہ السلام دی قوم کہندی رہی ہے اے یونس اگر تسی سچے ہو تو رب نو کو ساڑھے تے عذاب نازل کر دے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر جتنے بھی انبیاء دے واقعات تو انہوں سنا چکے ہیں، ہر نبی کولو ہر قوم نے یہی
سوال کیتے اسی نہیں چھڑ سکتے اپنے الہاں نو اسی نہیں چھڑ سکتے اپنے علماء نو جنہاں دی ساڈے باپ دادے پوجا کردے رہنے جنہاں نو ساڈے باپ دادا حاجت روا کہندے رہنے جنہاں نو ساڈے باپ دادا نظراں نیازاں چڑھاندے رہنے جنہاں دی ساڈے باپ دادا پوجا کردے رہنے اسی نہیں چھڑ سکتے تسی لے جو اپنی تبلیغ جتھے لے جانی ہے جے تسی نہیں ہٹ دے اپنے رب نو کو ساڈے تے عذاب نازل کر دے قوم حضرت حود علیہ السلام دی قوم عاد بھی یہ سوال کر رہی ہے کہنے لگے فاتنا بما تعدون ان کنت من الصادقین اپنے رب نو کہہ ساڑھے تے عذاب نازل کر دے وے دیکھو کتنی اکھڑ طبیعت دیاں قومہ وس پیاں نے یہی لوگوں نبی علیہ السلام دے دور اندر نبی علیہ السلام دی قوم دا امت دا فرعون ابو جہل انہیں بھی بیت اللہ دا غلاب پکڑ کے بعد کہی سی کہ اللہ جے تیرا نبی سچا ہے ساڑھے دے پتران دی بارش کر کے سانو تباہ و برباد کر دے آؤ ذرا توجہ کرنا حضرت حود علیہ السلام بیکھن لگ گئے اتنی ڈر کوما ہو گئی نے رب دے عذاب نو میں چیلنج کر رہی ہیں حضرت حود علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب کہن لگے او لوگو جے رب دے عذاب نو چیلنج کر دے ہو تے سن لو تواڈے تے اللہ دے عذاب واقع ہو چکے ہیں اللہ نے فیصلہ کر دیتا تواڈے اوتے عذاب نازل کرن دا لوگ دعا میں کردہ جے آمین تسی کہہ دینا اے میرے اللہ سانو اپنے عذاباں تو محفوظ رکھی اللہ سانو اپنے عذاباں زمیشاں تو محفوظ رکھی آؤ ذرا توجہ کرنا غور کرنا حضرت حود علیہ السلام کی فرمان لگے کہن لگے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بیا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین حضرت حود علیہ السلام بولے توجہ کرے آج گل سننے والی ہے حضرت حود علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم والے ہو اے جڑے تسی نام رکھے پھر دے ہو اے فلانا بولتے فلانا نام ہے فلانا نام ہے اللہ نے انہاں دی کوئی دلیل آسمان تو نازل نہیں فرمائی آج جی میں اسی اللہ آج دے مسلمان نے اللہ دیاں صفات غیران دے پلے پا دیتیاں لوگوں میں بڑے دکھ دے نالے بات کر رہے ہیں عقیدہ توحید اپنا لو جے بخشش چاندے ہو جے ایک رائی دے دانے برابر بھی تو آڈے عقیدے تو شرک نکل آیا اللہ ساری نمازاں تباہ کر دے گا اللہ ساری زندگی دے حج برباد کر دے گا اللہ ساری زندگی دے روزے برباد کر دے گا اللہ ساری زندگی دے سارے خیراتاں برباد کر دے گا تسی کیوں اللہ دی غیرت نو چیلنج کر دے ہو جویں آج اللہ دی صفات اسی انہاں لوگاں نے غیر اللہ اندر ڈھال دیتی ہیں جی یہ فلانا دستگیر ہے اللہ دستگیر میرے اللہ دی ذات ہے اے فلان جیڑے اے ضرورتاں پوریاں کر دے فلان داتا ہے فلان غوث ہے فلان کتب ہے فلان عبدال ہے فلان ضرورتاں پوریاں کر دے فلان جیڑا فلان ضرورتاں پوریاں کر دے جو اللہ دیاں صفات سی غیرہ دے پلے پا کے تسی اللہ دی غیرت نو چیلنج کر دے ہو جو اللہ دے کارنامے نے تسی غیرہ دے پلے پا کے تسی اللہ نو کیوں ناراض کیتی بیٹھے ہو اللہ دی قسم ہے اج اللہ ساڑھے پہ ناراض ہے اللہ دیا جڑے عذاب نازل ہو رہے ہیں اور طرح طرح دے فتنے نازل ہو رہے ہیں اے دی بنیادی وجہ اے ہے اسی یہ مشکل حل کروانی ہے اسی یا علی مدد دے نعرے لانے یا نبی مدد دے نعرے لگانے یا غوث دے نعرے لگانے جے سانو بیٹا بیٹی چاہی دیئے اللہ دا در چھڑ کے تو غیرہ دے در تے جا کے تو بیٹے تلاش کرنے ایک بیری دے بودے تھلے درخت تھلے بیٹھ کے تیرا عقیدہ بن گئے اگر جناب درخت جناب اے بیر گرے بیٹا ہندے اگر پتہ گرے تے بیٹی ہندی ہے اور منو دسو جس مسلمان دا عقیدہ بن گئے کہ اے بیری دا درخت منو بیٹا عطا کر دے اے بیری دا درخت منو
بیٹی عطا کر دے، اور جس مسلمان دا عقیدہ بن چکے ہے کہ فلانا میری مشکل حل کر دے، فلانا میری حاجت روائی کر دے، مل کے بولو ایسا مسلمان انسان کہلام دا بھی حقدار نہیں ہو سکتا۔ کیوں رب دی غیرت نو چیلنج کر دے ہو؟ ایک رب دے در تے مر جو ایک اپنے رب دے در تے۔ جیڑا بندہ نہیں جاندا انہاں خیراں کول، کیا انہاں نو اللہ نے کاروبار نہیں دیتے؟ جیڑا خیر اللہ نو نہیں ماندا، کیا اللہ نے بیٹے نہیں دیتے، بیٹیاں نہیں دتیاں؟ اللہ نے حسن تے جوانی مال نہیں دیتا؟ اللہ دی قسم رب دے در تے مر جو، کہہ دو یا اللہ تختے تے بھی اسی یہ بات کہن نو تیار ہاں، تختے دار تے بھی گل کہن نو تیار ہاں۔ جویں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کہندے دنیا تو چلے گئے، حضرت یزدانی شہید دنیا تو کہندے چلے گئے، مناظر اسلام دلہ شیخ پوری رحمہ اللہ، حضرت روپڑی سام دکنر، جتنے بھی ساڑھے علماء دنیا تو چلے گئے نے۔ اللہ دی قسم آخری تقریراں اٹھا کے انہاں دیاں دیکھ لو، آخری دم تک وہ کہندے رہنے اللہ سی تیرے علاوہ نہ کسے نو مشکل کشا سمجھنے، یا اللہ نہ تیرے تو علاوہ کسے نو حاجت روا سمجھنے۔ کیوں رب دی غیرت نو چیلنج کر دے ہو؟ جیڑا ایک رب نو چھڑ کے در در دے جا کے رسوا ہوئے گا، اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ سارے عقیدے دی غیرت نہ بولو اللہ تیرے علاوہ ایک مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ کہن لگے حضرت حود علیہ السلام کہن لگے کیوں نام رکھے ہوئے تسی؟ حالانکہ ان اللہ وادی دلیل اللہ نے قرآن پاک اندر نازل نہیں فرمائی۔ آؤ ذرا غور کرنا جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں۔ حضرت حود علیہ السلام بولے کہن لگے ہن ذرا خیال کر لو، اللہ دا عذاب واقع ہو گیا، اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ فرماندے فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، اسی حضرت حود علیہ السلام نو منن والیاں نو اسی اپنی رحمت نال بچا لے، باقیاں سارے انو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام دے واقعہ جو پہلی بات سمجھ آئی ہے، حضرت حود علیہ السلام کہندے نے اے میری قوم والیو میں خیر خواہ بن کے آیا ماں۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، اس واسطے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، حضرت نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے حضرت تمام داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے۔ لوگوں گل توجہ نہ سنیا جے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، صحیح مسلم پاک اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام دے صحابی تمام داری فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پیاریو سارا دینی خیر خائی دا نام ہے، لوگوں کسے دا برا نہ سوچیا کرو، کسے دا برا نہ سوچیا کرو، ہر بندے دی خیر خائی کریا کرو۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، صحیح بخاری اندر روایت ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ فرماندے نے میں نہ چالدہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، نبی علیہ السلام نو آ کے عرض کیتی ہے محبوب جی میں مسلمان ہونا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت جریر فرماندے نے نبی علیہ السلام نے میرے کولو چند باتاں دی بیعت لئی ہے۔ آپ فرماندے نے اے پیارے جریر بن عبداللہ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جریر سن لیں، میرے ہاتھ رکھ کے باعد کر نماز پڑھنی ہے، ساری زندگی چھڑنی نہیں۔ حضور فرماندے میرے ہاتھ بیعت کر، نماز پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا زکوٰۃ دینی ہے، بولو زکوٰۃ، سارے بولو زکوٰۃ دینی ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری جڑی گالتے بیعت لئی ہے نا، فرمان لگے اے جریر ساری زندگی مسلمان دی خیر خائی کریں، کسے مسلمان نہ بد خیر خائی نہ کریں، کسے دا برا نہ سوچی۔ آج مسلمان ہو کے برا سوچنے،
کوئی بندہ کسی نو خیر خواہ سمجھ کے جائز کا مشورہ لین، حضور نے فرمایا مشورہ ایمانت ہے، مشورہ کسی نو چنگا دیا کرو، کوئی تو آڑے کو راہ پوچھے انہوں راہ صحیح دسیا کرو، جو تو آڑے کو آگے مشورہ کرے خیر خواہ بن کے او دے دشمن نہ بنو، خیر خواہ بن کے انہوں مشورہ اچھا دیو۔ آج مسلمان دی حالت بھی گمگیر بن چکی ہے، اللہ جانتا ہے نہ ساڑھے ہاتھوں کی بندہ محفوظ ہے، نہ ساڑھی زبان تو کوئی محفوظ ہے، نہ ساڑھے اخلاق تے کردار تو کوئی بندہ محفوظ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح مسلمان بن دی توفیق نصیب فرماتے، اچھی کو آمین۔ مسلمانوں تو انہوں بن کی گیا، اے مسلمان ڈر اس وقت تو، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت آخری وقت، یقین جانو آخری وقت جاری و ساری ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت میری امت آخری وقت ایسے لوگ آن گے میری امت اندر جڑے یہودیاں اور عیسائیاں دی نکالی کرنگے، جویں ہاتھ ہاتھ دے برابر ہندے، پاؤں پاؤں دے برابر ہندے، جوتا جوتے دے برابر ہندے۔ فرمایا اسی طرح میرا امتی میرا کلمہ پڑھنے والا یہودیاں اور عیسائیاں دی نکالی کرے گا، ایک انچ تے سوتر دا فرق نہیں ہوئے گا۔ اگر انہاں وچ ایسے بدبخت لوگ سن جڑے اپنی ماں دے نال زنا کر دے، میری امت وچ بھی ایسے لوگ پیدا ہونگے جڑے اپنی ماں نال زنا تے بدکاری کرنگے۔ یہ وقت آگئے، میں فیصل آباد قریب ایک گاؤں جاننا جتے سکے باپ نے اپنی بیٹی نال منہ کالا کیتے، سرگودے سکے بہن بھراواں نے آپس نکاح کیتے، اے وقت بربادی دا شروع ہو چکیا۔ مسلمانوں ڈر جاؤ ایک اللہ کولوں، جدو توبہ دا دروازہ بند ہو گیا بندہ جنی مردی توبہ کرے پھر توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ ڈر جو اج بھی وقت ہے، اج بھی وقت ہے، اپنے آپ سدھار لو، اپنے آپ سوار لو، وگرنہ تباہی و بربادی مقدر بن جائے گی جویں اللہ نے باقیاں قوماں تباہ کیتے۔ مسلمان ڈر جا، ساڑھے سامنے قرآن بھی ہے اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے۔ ادھروں سننے ادھروں کر دینے، خیر خواہ بنیے، خیر خواہ بنیے۔ فرمایا کہ پتھراں دی بارش ہوئے گی، پتھراں دی بارش۔ اب بزرگ ساڑھے سید پٹی صاحب موجود نے، انہوں نے میں نے ایک ویڈیو سینڈ کیتی سی، لڑ کھانے والی سائڈ دے سفید رنگ دے پتھراں دی بارش ہو چکی ہے، اب بھی پوری ہو گئی ہے گل، اب موجود نے۔ ڈر جو اس وقت تو، رب دی قسمیں ڈر جو اس وقت تو۔ فرمایا کہ لوگ ستے ہون گے، انہاں دیاں شکلہ باندر تے خنزیرہ دیاں بن جان گئیاں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ بے دین ہوں گے، مشرک ہوں گے، بدعتی ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ سن لو، آپ نے فرمایا وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وہ حج کرنے والے ہوں گے، وہ زکاتیں دینے والے ہوں گے، وہ پہلی صف میں نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، داڑیاں ان کی پوری ہوں گی، ماتھے پہ محراب چمک رہے ہوں گے، مگر وہ سوئیں گے صبح بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ گناہ کی ہوئے گا؟ فرمایا لوکاں کے بڑے متقی تے نیک بن دے سی، جدو کلے تھی گندیاں فلماں تے گندے سارے معاملات کر دے سی۔ جاؤ انٹرنیشنل رپورٹ دے مطابق میں گل کرن لگے ہیں، جنی بےہودگی اور جنی بدبختی اور جتنی گندی فلم ساڑھے پاکستان اندر ویکھی جاندی ہے اتنی کسی یورپ اندر بھی ویکھی نہیں جاندی۔ لوکاں کے اسی بڑے متقی دے، بڑے پرہیزگار تے بڑے نیک، جدو سانو کوئی نہیں ویندا
اللہ ہی سانو معاف فرمائے. پتہ نہیں کی معاملے بڑھتے ہیں. میں دعا کرن لگا جے کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ جو ساڈے کولوں پیچھے ہو گیا یا اللہ اس وقت تو پہلے سانو ایمان والی موت دے کے اپنے کول بلا لوی. یا اللہ سانو ان ساریاں خباستاں غلاستاں تو ہر مسلمان نو محفوظ فرما لے. وقت کیسا ہوئے گا جدو باندر تے خنزیر بن جاگے لوگ. خیر خواہ بنیے. اللہ سانو خیر خواہ بن دی توفیق نصیب فرما دے. سیدنا حود علیہ السلام حضرت حود پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے ہیں. سیدنا حود علیہ السلام اپنی قوم عاد قوم عادنوں کی کہہ رہے ہیں. کہنے لگے قال یا قوم عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون. حضرت حود علیہ السلام نو گالاں بھی پہ رہی ہیں. حضرت حود علیہ السلام نو برا بھی کیا جا رہا ہے. حضرت حود علیہ السلام نو نعوذ باللہ پاگل بھی کیا جا رہا ہے. حضرت حود علیہ السلام نو نعوذ باللہ مجنون بھی کیا جا رہا ہے. حضرت حود علیہ السلام نو جھوٹا بھی کیا جا رہا ہے. مگر اللہ دے نبی نے بڑیاں پیاریاں گلاں نرم لہجے اندر کیتیاں نے. کہنے لگے میری قوم والو میں تانوں پھر بھی یہ گل کہہ رہا ہاں. فرمان لگے ما لکم من الہ غیرہ ایک اللہ دی پوجا کرو انہاں بتاں نو چھڑ دیو. ان انتم الا مفترون اے سارا جھوٹ ہے جو تسی بیان کر رہے ہو. فرمایا یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. حضرت حود علیہ السلام بڑے نرم لہجے اندر کہہ رہے ہیں. توجہ کرے آجے. حضرت حود علیہ السلام ساری قوم دے سامنے کھڑے ہو کے فرماندے کی نے ہو میری قوم والے خدا واسطے میری گل من لو. لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی. حضرت حود علیہ السلام کہنے لگے میری قوم والے ہو میں تاڑے کولو پیسے دا مطالبہ نہیں کرنا ہے. میں تانوں فری تبلیغ کر رہے ہیں. میں ایک پیسہ بھی نہیں لے رہے ہیں. میرا اجر تے میرے اللہ کو لے. حضرت حود علیہ السلام کہنے لگے یا قوم اے میری قوم والے ہو لوگوں جھوٹا بھی کیا گیا پھر بھی حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قوم اے میری قوم. قوم والے نے سیدنا حود علیہ السلام نو جھوٹا بھی کیا ہے. حضرت حود علیہ السلام پھر بھی کہہ رہے ہیں یا قومی اے میری قوم. حضرت حود علیہ السلام نو مجنون بھی کیا جا رہا ہے. لوگوں سارے تانے مینے گانا سن کے بھی حضرت حود علیہ السلام کی فرماندے نے یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم والے ہو میں توڑے کولو پیسے نہیں مانگدا خدا واسطے میری گل سن لو. حضرت حود علیہ السلام کی فرماندے نے میں توڑے کولو کسی اجر دا سوال نہیں کرنا میرا اجر اللہ کو لے. حضرت حود علیہ السلام کہندے میرا اجر میرے اللہ کو لے. فرمایا الذی فطرنی افلا تعقلون. حضرت حود علیہ السلام نے بڑی پیاری گل کیتی ہے. کہنے لگے میرا اجر اس اللہ دے کولے جنہیں میں نو پیدا کیتا جنہیں میں نو سارے بولو یار تو انہوں بھی رب نے پیدا کیتا نا سارے بولو میرے کو میرا اجر او دے کولے جنہیں میں نو پیدا کیتا ہے. اللہ دے بندو کوئی بھی نیک عمل کرو نا کسی دے کام آ جاؤ. میں تو انہوں شاید پہلے بھی حدیث سنائی ہے لو میں نو اللہ نے ہونے میرے ذہن سے گل پا دیتی. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کی فرمایا جے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے دے نال جا کے میری وجہ نال کام ہو جائے نا آپ نے فرمایا 1 مہینہ مسجد نبی دے اعتکاف نالو اللہ بہت اجر عطا فرماندا ہے. مسجد نبی جی 1 نماز پڑھیے 1000 نماز دا ثواب ہے. 1000 نماز دا ثواب ہے.
50,000 دا بھی آندے اور روایت ٹھیک نہیں، 1,000 والی روایت ٹھیک ہے. ایک نماز پڑھیے مسجد نبوی اندر 1,000 نماز دا ثواب ہے. بیت اللہ چ پڑھیے 1,00,000 دا ثواب ہے. یا اللہ سانو بیت اللہ چ بھی پڑھن دی توفیق دے دے، مسجد نبوی چ بھی پڑھن دی توفیق دے دے. تے جیڑا بندہ اتقاء بیٹھے کتنا اجر ہے. فرمایا میرے جان نال کسے دا کام ہو جائے، 1 مہینہ مسجد نبوی نے اعتکاف نالو بہت اللہ اجر تے ثواب عطا کر دے. کسے دے کم آیا کرو، جے کسے دے کم آندے ہو نا تے او دے کولو کتے معاملہ بن جائے تہاڈی اور گل نہ بھی نہ مننے تے اے نہیں کہنا چاہیے او بھول گیا وقت جدوں میں تیرا فلاں کم کروایا سی ہن میرے اگے اکھاں کڈنا. نا 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 یہ نہ کیا کرو. لا سالکم علیہ اجرن الا، فرمایا میرا اجر اللہ کول ہے. کسے دے کام آؤ او دے کو اجر نہ لیا کرو. اجر کدے کولو لینا ہے؟ اللہ کولو لینا ہے. قیامت والے دن توجہ کرے جی، ایک نیکی تو بندہ پریشان ہوئے گا. ایک حدیث پاک اندر آندا گل بڑی پیاری جے. حدیث پاک اندر پتہ کی آندا ہے؟ ایک بندہ نا صرف ایک نیکی رہ جائے گی. کنیاں نیکیاں بولو؟ ایک نیکی صرف ایک. اللہ فرمان گے نیکی لے آیا تے جنت لے جا. وہ بندہ پتہ کی کہے گا؟ اب میرے والے دیکھو سارے، چٹکی مارے گا. چٹکی کہ دے کے مارے گا رب اگے. کہے گا اللہ ہے کیڑی گل ہے، ہنے میں لے کے آیا، ہنے میں لے کے آیا. ایک نیکی لب جانی ہے مینوں. اللہ فرمان دے نے جے تے لے آئے گا نا پھر آ کے مینوں دسی. ہائے ہائے ہائے، سورج ایتھے ہونا. فرمایا ایک نیکی لے آ، میں بھی نہ تینوں کون دیندا ایک نیکی. چٹکی مارتے لوے گا، پرے ہو کے سوچے گا ہن میں جاواں کدے کول. دل چاہے گا امی کو جاننا. بولو بولو سارے بولو، امی کو جاننا، ابے کو جاننا. کیونکہ اے ہی رشتہ ہوتا ہے نا مخلص. اے ہی دیکھ سکتے ہیں، ہوتے کوئی نہیں. امی ایک نیکی چاہیے. ماں کہے گی کون ہے دفع جا میں تینوں جان دی. اے جو دن اسی پتہ نہیں کہدے سر تے نچتے ٹپنے ہیں. کسے دے موٹے تے رکھ کے بندوق مت چلاؤ. میں ایسے خناس قسم دے لوگ جاننا جنہ لٹاں رکھیاں نے بابے بن کے لوگاں دے عقائد دے دشمن بن چکے نے. اے نمازاں پڑھن دی لوڑ نہیں، روزے رکھن دی لوڑ نہیں، تانوں سی آپ ہی بخشوا لواں گے. پترا جا تے صحیح، تیرا ہرے اتھے کی حال ہونا تے کی نہیں ہونا تو لوکاں نوں کہن دے تینوں بخشوا لاں گا میں. صحیح بخاری پڑھی انبیاء پریشان ہون گے. جتھے انبیاء پریشان ہون گے اتھے انہاں ملنگاں تے مجذوباں دی کوئی اوقات نہیں. ابو ایک نیکی چاہیے دی، ابا ویکھ کے کہے گا جا جا دفع جا، میں نہیں تینوں جاندا کتھوں آ گیا. ابا میں تیرا پتر ہاں، میرا کوئی نہیں سی، جا نکل جا، پرے ہو جا. منہ لمکا کے اللہ دے سامنے آ جائے گا. اللہ فرماندے ہاں اللہ کسے نے نہیں دیتی. اے جے لا اسالکم علیہ اجرن ان اجری الا، نیکی کر کے آخرت واسطے رکھ لیا کرو، لوگوں کو اجر نہ لیا کرو. اللہ سانو اپنے در دائی منگتا بنا دے. اللہ سانو اجر آپ ہی عطا کرے. سیدنا حود علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا میری قوم والیو اللہ کولو معافی مانگ لو. حضرت حود علیہ السلام کی فرماندے ہو میری قوم والیو اللہ کولو معافی مانگ لو، اللہ کولو معافیاں مانگ لو، استغفار کرو، بڑے گنہگار ہو. حضرت حود علیہ السلام کی فرماندے نے اگر تسی اللہ کولو معافیاں مانگ لو گے اللہ تواڈے تے رحمت دیاں بارشاں برسا دے گا، اللہ تانوں طاقتور بنا دے گا. فرمایا مجرم نہ بنو، ایک اللہ دے در تے آ جاؤ، اللہ کولو معافیاں منگیا کرو. نبی علیہ السلام بھی ایک ایک دن اندر 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کولو معافیاں منگ دے، استغفار کریا کر دے. حضرت حود علیہ السلام نے بڑے دلائل دیتے نے. ایک دن قوم پتہ کی کہنے لگی، اے بھی گل بڑی پیاری جو سننے والی جے. حود علیہ السلام نے بڑے دلائل دیتے تھے. قوم پتہ کی کہنے لگی، اے حود
اسی تواڈے کہن تے اپنے رباں نوں چھڈنا نہیں چھڈنا۔ آج بھی کسے نوں کہہ کے دیکھ لو آجا بڑا نواں ہی جم پیا، نواں ہی مفتی آ گیا ہے، فلانا 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 بھرے کیڑیاں گلاں کردے نے۔ فرمایا ہود پیغمبر اسی تواڈے کہن تے بالکل اسی اپنے رباں نوں نہیں چھڈنا۔ ساڑی تے عقل تسلیم نہیں کر دی کہ اتنی وڈی کائنات ایک رب چلا رہے ہیں تے عقل تسلیم نہیں کر دی۔ اسی تواڈے نال کوئی نہیں ایمان لے آنا، نہ اسی تواڈے رب نوں مننا ہے۔ اسی تے جڑے بت بنائے نے نا تھبا سارے، اسی تے انہاں نوں مننا ہے۔ تے قوم والے کہن لگے ساڈے رباں دا اتنا خلاف ہے، ہود علیہ السلام اینے خلاف نے، ہرے ساڈے کسے رب نے نعوذ باللہ انہاں نوں پاگل کر دیتا ہے۔ ایک قرآن دی آیت دا ترجمہ سنا رہے ہیں، پتہ نہیں ساڈے رب نے کی کہہ دیتا ہے ہود علیہ السلام نو کہ ہر وقت ہی ساڈے رباں دی توہین کردے جاندے نے۔ حضرت ہود علیہ السلام دی الفاظ سنیا جے، فرمایا قوم والو سارا کفر سارا شرک سارے مشرک کٹھے نے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی قوم اندر اعلان فرما دیتے، آپ فرمان لگے قال انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون، اور میری قوم والے ہو تسی جو شرک کر دے ہو تسی بھی گواہ بن جو، رب بھی گواہ ہے جیڑا شرک تسی کر دے ہو میرا اس نے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا من دونی ہی فقیدونی جميعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ، اللہ دی قسم سونے دا پانی بھی ہوئے حضرت ہود علیہ السلام دی ایک گل لکھی جائے اللہ دی قسم حق ادا نہ ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پری قوم اندر اعلان کر دیتے، آپ فرمان لگے تسی مل جو تواڈے رب بھی سارے مل جان، اللہ دی قسم میرا ایک وال بھی تسی بنگا کر نہیں سکدے۔ حضرت ہود علیہ السلام دا چیلنج ہے، فرمایا تسی بھی مل جو تواڈے سارے الہ مل جان، جنہاں نوں تسی حاجت تلوا مشکل کشا بنائی بیٹھے ہو، سارے رب بھی مل کے فرمایا ساری تدبیراں کر لو، اللہ دی قسم ہے تسی میرا وال نہیں ونگا کر سکدے۔ آج میری جماعت دا تمام موحدین دا عقیدہ ہے، آج جننے بھی دنیا چ حاجت تلوا ترے پھردے نے، اب جننے بھی مشکل کشا ترے پھردے نے لوگاں دے، اب جننے بھی حاجت تلواب ترے پھردے نے، اللہ دی قسم سارے مل کے بھی ساڈا کوئی وال ونگا کر سکدے؟ تہاڈا عقیدہ کیوں نہیں بندا اس گل تے؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا جاؤ سارے مل جاؤ، خدا دی قسم قرآن پڑھیے ترجمہ پڑھیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو درس دیتے، اے سارے مل جان، جیدہ توکل رب تے ہو جائے مل کے بولو کسے کو ڈردا، جیڑا رب کو نہ ڈرے وہ بیری کو بھی ڈردا ہے، قبر تو بھی ڈردا ہے، تیز ہوا چلے اس کو بھی ڈردا ہے، نیری آ جائے وہ دے کو بھی ڈردا، نو بابا لت توڑ دے گا۔ اگلی گل آخری باتاں توجہ نہ سنیے، سیدنا ہود علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا آخر تے جب کہا قوم سمجھ دی نہیں، فرمان لگے میری قوم والے ہو اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ، رب دے عذاب تو ڈر جاؤ۔ انہاں طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں سیدنا ہود علیہ السلام دی قوم نے، طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں، اللہ پاک نے فرمایا عذاب آیا ہے۔ رب نے ہود علیہ السلام نو فرمایا ہود پیغمبر اپنے منن والے نو لے کے ذرا اتھوں نکل جاؤ۔ فرمایا اللہ نے ایڈی تیز نیری چلائی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے، بلا عذاب کیڑا آیا دی تیز نیری دا، اتنی ٹھنڈی ہوا، اتنی تیز آندھی، 7 دن 8 راتاں مسلسل دن رات ہوا چلی، اللہ نے جڑاں پٹ کے گھر سارے اڑا دیتے، اللہ نے اس طرح کر دیتا جویں تھے قوم کو وسدی ہے ہی نہیں سی۔ ایڑا بالا کوٹ زلزلے آئے سی تو انہوں یاد ہے نا، آج تک یاد ہے، کتنے منزلہ بلڈنگ ساری زمین بوس ہو گئی، یعنی سب تو اتلی منزل زمین دے برابر ہو گئی، باقی اللہ نے زمین اندر تنسا دیتی۔
رسالہ چھپیا سی وہ لکھیا سی اس بلڈنگ دے وچ جدوں نکالے گئے اللہ دی قسمیں برہنا بندے دے برہنا عورتاں زنا چ مشغول سن 7 راتاں 8 دن مسلسل بارش جناب اندھیری چلی 2-3 سال دی گل ہے سیالکوٹ والی سائڈ تے انی تیز اندھیری چلی سی کہ گھراں دیاں چھتاں اڑ گئیاں سی ایسی حضرت حود علیہ السلام دی قوم برباد کیویں ہوئی ہے اللہ نے تیز آندھی دا اور آخری بات صالح علیہ السلام دی قوم بھی اس طرح دی بدبخت قوم صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی پوجا کرو رب دی عبادت کرو شرک نہ کرو اللہ نال انہاں کیا اے گل سننے والی جے کہنے لگے صالح علیہ السلام نو کہنے لگے صالح آ جڑا سامنے پہاڑ نظر آوندا ہے نا سامنے پہاڑ نظر آوندا ہے اے دے وچوں حاملہ اونٹنی نکلے اسی اپنیاں اکھاں نال ویکھاں گے تے پھر اسی تواڈے تے ایمان لے آواں گے صالح علیہ السلام نے رب دے حضور دعا فرمائی ہے اللہ نے نہ پہاڑ پھاڑیا وچوں حاملہ اونٹنی قد آور اونٹنی خوبصورت فرمایا یا قومی هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ جدوں اونٹنی نکل آئی حضرت صالح علیہ السلام اے حضرت حود تو بعد حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دی 1-2 باتاں نے جدوں اونٹنی نکل آئی ہے فرمایا میری قوم ہے اونٹنی اللہ دی نشانی ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود نو کہن لگے اے میری قوم ہے اونٹنی نکل آئی ہے اونٹنی نو ہاتھ نہ لایا جے اس اونٹنی نو ہاتھ نہ لایا جے رب دی اونٹنی ہے جتھے مردی کھاندی پھرے انہاں نو جڑا گندی نظر نال ویکھے گا رب عذاب لے آ کے تباہ و برباد کر دے گا خیر جڑے نہ ویکھیا موجداں تے مکر گئی قوم کہن لگے چلدی رہی ہے معاملہ چلدا رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہنا من لو ایک اللہ دی پوجا کر لو مینوں اللہ دا نبی من لو فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 ایام ذلك وعد غیر مکذوب ایک وقت آیا انہاں بدبختاں نے تلوار لے کے اونٹنی دیاں لتاں وڑ دیتی اونٹنی قتل کر دیتی اللہ دی اونٹنی نشانی اللہ دی قتل کر دیتی صالح علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا قوم والیو 3 دن تو بعد تواڈے تے عذاب بدھ والے دن قوم نے اونٹنی ذبح کیتی قتل کر دیتی جمعہ رات جمعہ تے ہفتہ 3 دن اے لوگ جڑے نہ اپنے گھراں وچ رہ اتوار والے دن سویرے اتوار والے دن صبح آسمان تو ایسی چیخ پیدا ہوئی جے دے نال او قوم دے کلیجے پھٹ گئے اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے نبی علیہ السلام تبوک تو واپس آئے تو سمودیاں دے گھر تباہ ہوئے سن اوتھے صحابہ کرام رکے چونکہ پانی کوئی نہیں سی انہاں دے کول انہوں نے اپنی سواریاں نو پانی اپنے مشکیدے وچ پانی بھر لے تے آٹا وغیرہ بھی گن لیا جدوں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلیا نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی بھی روڑ دیو آٹا بھی روڑ دیو ضائع کر دیو یا رسول اللہ کیوں فرمایا جس بستی دے وچ رب دا عذاب ہویا ہوئے اوتھے جاؤ تے روندے جایا کرو جے کتے تسی رو کے نہ جاؤ ہو سکتا کتے تواڈے تے بھی اللہ دا عذاب نازل نہ ہو جائے فرمایا پانی بھی روڑ دیو آٹا بھی سڑ دیو کیونکہ اس بستی تے رب دا عذاب آیا سی اسی نہ دا پانی بھی استعمال نہیں کرنا لہذا اے میں مختصر جے وقت دے اندر حضرت حود علیہ السلام دی قوم دے سارے معاملات او کیویں تباہ و برباد ہوئی ہے اور 7 راتاں دے 8 دن انہاں دے تیز آندھی چلی رب نے چکے اڑا دیتے مار دیتے تباہ کر دیتے تے صالح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا ہے آسمان تو چیخ نازل ہوئی ہے جدی وجہ نال رب نے کلیجے پھاڑ دیتے ہیں لہذا اللہ سونے کو دعا کر دے رہا کرو اللہ سانو اپنے عذابوں تو محفوظ رکھی اللہ جب تک زندہ رکھی سانو اسلام تے زندہ رکھی اللہ موت بھی اسلام تے موت نصیب فرما دے اللہ سارا سارے خاتمہ بالایمان فرما
فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔